صفحہ نمبر 63 آیت نمبر 33 مکمل ہوئی تھی، 34 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاة الدنیا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں جو وہ کیا کرتے تھے، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ آج جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان منکرین لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وقیل اليوم، وقیلا اور کہا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو کہا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ وقیلا اور کہا جائے گا اليوم آج کے دن، ننساکم ہم نے بھلا دیا ہے تم کو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نسیان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ مریم کے اندر آتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وما کان ربک نسیہ، اور نہیں آپ کا رب بھولنے والا، آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھولنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر بھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کما نسیتم، جیسا کہ تم نے بھلا دیا تھا لقاء ملاقات کو، یومکم ھذا اپنے اس دن کی۔ جس طرح تمہیں یہ کہا جاتا کہ اللہ سے ملاقات کا ایک دن ہے لیکن تم اس ملاقات کے دن کو بھول گئے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آج کے دن تمہیں بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تجھ پر بھلا دیں گے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ومأواکم النار، اور ٹھکانہ تمہارا النار دوزخ ہے۔ اور یہ دوزخ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کیا کہیں گے کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ دوزخ ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دوزخ میں، جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، اور ہمیشہ کے لیے اس کی سزا جو ہے وہ تمہیں ملتی رہے گی، عذاب تم پر پہنچتا رہے گا۔ کتنا ہی سخت عذاب ہوگا۔ دنیا کی آگ سے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق 69 گنا تیز جو ہے وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو دنیا کے اندر جو آگ جلتی ہے اس کی شدت کتنی ہوتی ہے، سب کچھ جلا دیتی ہے، تو جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے 69 گنا تیز ہوگی۔ جب ان کو اس آگ کے اندر پھینکا جائے گا تو تصور کیجئے کیا حالت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ۔ اور
دوزخ کے اندر جو آگ ہے اس قدر تپش والی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کا ایک طبقہ جو ہے وہ جہنم کے دوسرے طبقے سے پناہ مانگتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا ایک طبقہ جہنم کے دوسرے طبقے کی اللہ کے پاس شکایت لے کر جائے گا اور کہے گا پروردگار اس کی تپش اور حرارت نے مجھے جلا دیا۔ اللہ کے ارشاد فرمائیں کہ تم بھی سانس لے لو۔ تو احادیث کے مطابق جب جہنم کا وہ طبقہ سانس لیتا ہے تو پھر شدت کی گرمی پڑتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو ہمیں شدت کی گرمی محسوس ہوتی ہے وہ کیسی گرمی ہے؟ جہنم کا وہ طبقہ جو ہے وہ سانس لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں اس قدر گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہمارے یہاں فل قسم کی سردی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جہنم کا وہ طبقہ جو ٹھنڈا ہے وہ سانس لیتا ہے تو ہمیں شدید قسم کی سردی لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین، کوئی مددگار۔ اب وہ جہنم کے اندر، اور جہنم کے اندر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کسی کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّکُمْ، بے شک تم اتخذتم، تم نے بنایا آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہزواً، ٹھٹا کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ عذاب تمہیں کیوں ملا ہے؟ یہ اس وجہ سے ملا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی سورتوں کے نام ہیں سورۃ البقرہ، بقرہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے، مائدہ کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان کو۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے نحل، نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے سورۃ النساء، نساء کسے کہتے ہیں؟ عورتوں کو۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، وہ کسے کہتے ہیں؟ مویشیوں کو، جانوروں کو۔ اور ایک سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت، وہ کسے کہتے ہیں؟ مکری کو۔ جب یہ کافی لوگ آپس میں بیٹھتے گپیں لگاتے تو ان گپوں میں وہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے کیا کہتا؟ نعوذ باللہ، کہتا ہے یار مجھے گائے بڑی پسند ہے، اس لیے سورۃ البقرہ مجھے دے دو تاکہ میں گائے کا دودھ پیتا رہوں۔ دوسرا کیا کہتا ہے یار مجھے عورتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، سورۃ النساء جو ہے وہ مجھے دے دو۔ تیسرا کیا کہتا مجھے جانور بڑے اچھے لگتے ہیں، اس لیے سورۃ الانعام مجھے دے دو۔ ایک کہتا ہے یار مجھے کھانا بڑا پسند ہے، میں کھانے کا بڑا شوقین ہوں، سورۃ المائدہ جو ہے وہ مجھے دے دو۔ ایک کہتا جی نحل جو ہے، شہد کی مکھی جو ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے، سورۃ النحل مجھے دے دو۔ اور جو آخری رہتا کیا کہتے یہ جو ہے نا عنکبوت، یہ تم رکھ لو۔ مکری جو ہے، عنکبوت کسے کہتے ہیں؟ مکری کو کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے کہ یار یہ مکری جو ہے نا وہ تم رکھ لو۔ اب دیکھیں اس قدر ظالم لوگ، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات جو ہیں وہ کس لیے نازل فرمائی تھی؟ ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ذالکم بِأَنَّکُمْ اتَّخَذْتُمْ آیات اللہ ہزوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بنا لیا کیسے؟ ٹھٹا کیا ہوا، یعنی مذاق کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم میرے کلام کا مذاق اڑاتے ہو، جو آیات میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے نازل کی تھی ان کا مذاق اڑاتے ہو، تمہارا یہ مذاق اڑانا جو ہے وہ تمہیں جہنم کے اندر لے جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اسی وجہ سے، پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ وما اواکم النار، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ۔ اور کس وجہ سے ہے دوزخ ٹھکانہ؟ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّکُمْ، بے شک تم اتخذتم، تم نے بنا لیا آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہزواً،
ٹھٹا کیا ہوا، وغرتکم اور دھوکے میں ڈالا تم کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، تم دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے رہے، آخرت کی طرف تم نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے تم نے دنیا سے محبت کی اور دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ آج دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے اور آخرت کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے، آخرت کی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے تم جہنم کے عذاب میں جلو گے۔ آج دنیا کا کیا حال ہے کہ ہم مادی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اور مغرب کی جو قوتیں ہیں انہوں نے ہماری ذہنی قوتوں کو تبدیل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، ہم دین کو بھول چکے ہیں۔ لیکن اس دور میں بھی اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں جو دین پر چلتے ہیں اور دین میں کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہم الحمدللہ قیامت تک ایسے لوگ موجود رہیں گے، لیکن نسبتاً ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا، ہمیشہ کے لیے ایسا رہے گا، جو حق پر ڈٹا رہے گا۔ ان پر تکالیف بھی آئیں گی، ان پر مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن وہ مصائب اور تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کریں گے اور حق پر وہ ڈٹے رہیں گے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے۔ لیکن ہر دور میں ایسے لوگوں کی تعداد نسبتاً کم رہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، لا یخرجون نہیں وہ نکالے جائیں گے، منہا اس جہنم سے، جہنم سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی وہ معافی دیے جائیں گے، نہ ہی ان کو معافی کا موقع دیا جائے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی جرم کرتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، یار معافی مانگ لو تمہیں معافی مل جائے گی، یا کیا کہتے ہیں کہ تم اس بات کی ضمانت دے دو کہ آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا تو تم چھوٹ جاؤ گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قیامت کے دن اس کو معافی کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا نہ تو وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کو معافی کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ پس اللہ ہی کے لیے ہے الحمد تعریف، رب السماواتی جو رب ہے آسمانوں کا، وربی اور رب ہے الارضی زمین کا، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تمام کی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ فرمایا جو رب ہے آسمانوں کا، سارے آسمان، ساتوں آسمان کس نے بنائے ہیں، رب نے، اور جو رب ہے زمینوں کا، اور جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تمام عالمین کہتے ہیں جمع کا صیغہ ہے، تمام کے تمام عالموں کا، عالم انسانیت کا بھی رب ہے، عالم حیوانیت کا بھی رب ہے، عالم ملکوت کا بھی رب ہے، عالم جنات کا بھی رب ہے، یعنی سارے عالموں کا رب پروردگار ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور رب کہتے کسے ہیں، اگر ہم رب کے مفہوم کو سمجھ لیں تو ہم میں سے کوئی شرک کے قریب بھی نہ جائے۔ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، اور تربیت میں ہوا کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، خوراک، پانی، آگ، ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان ساری ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے، رب، پروردگار۔ اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، رب، یعنی تربیت کرنے والا، پالنے والا، انسان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، مشکل کشا، دستگیر، مددگار وہ رب ہی ہے۔ ایسا رب جو آسمانوں کا بھی ہے، زمینوں کا بھی ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کا بھی ہے، اور سارے کے سارے عالموں کا
रब है। अल्लाह फरमाते हैं वलहुल किब्रियाउ, और उसी के लिए है किब्रियाई, बड़ाई। बड़ाई किसके लिए है? उसी के लिए, अल्लाह ही के लिए बड़ाई है, अल्लाह ही के लिए किब्रियाई है। कोई चीज़ जो है वो उससे बड़ी नहीं है, अल्लाह की ज़ात ही सबसे बड़ी है। हम सारा दिन सदाओं को सुनते रहते हैं, अज़ान की सूरत में अल्लाहु अकबर कहा जाता है। ये क्या है? अल्लाह की किब्रियाई बयान होती है। मतलब क्या है इसका? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो हमेशा रहने वाला है, ना तो उसकी कोई इब्तदा है और ना ही उसकी कोई इंतहा है। ना उसे ऊँघ आती है, ना उसे नींद आती है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको मौत आएगी, ना तो वो बीमार होता है, ना उसको कोई सदमा पहुंचता है, ना उसे कोई तकलीफ़ आती है। वो इन तमाम अयूब से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलहुल किब्रियाउ, और उसी के लिए है बड़ाई, फिस समावाती, आसमानों में, वल अर्ज़, और ज़मीन में। सारी की सारी किब्रियाई उसी के लिए है, लेकिन हम उसकी हकीकत को समझ नहीं सकते। हम में से कोई भी इसकी हकीकत को जान नहीं सकता। हाँ, उसकी कुदरतों को और उसकी निशानियों को देखकर उसकी किब्रियाई और बड़ाई को समझा जा सकता है कि वो ऐसी ज़ात है जिसने आसमान बनाए हैं, वो ऐसी ज़ात है जिसने हमारे लिए ज़मीन बनाई है, वो ऐसी ज़ात है जो आसमान से बारिश नाज़िल फरमाती है, वो ऐसी ज़ात है जो ज़मीन से हमारी खुराक का बंदोबस्त करती है। हम उसकी कुदरत की निशानियों को देखकर उसकी किब्रियाई को समझ सकते हैं कि वो रब सबसे बड़ा है, सारी की सारी खुदाई उसी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वहुवल अज़ीज़ु, वहुवा, और वो, अल अज़ीज़ु, गलबे वाला है, अल हकीम, हिकमत वाला है। वहुवल अज़ीज़, और वो गलबे वाला है, किसी को उस पर गलबा हासिल नहीं है। और कुरान पाक में क्या आता है? अल्लाह फरमाता है वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, और अल्लाह ही गालिब है तमाम के तमाम मामलात में। और फरमाया अल हकीम, वो हिकमत वाला है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। वो अपनी हकीकतों को, वो अपनी हिकमतों को समझता है, उसकी हकीकत को भी समझता है, लेकिन मैं और आप उसकी हिकमतों को समझ नहीं सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कुरान पाक की सूरतुल जासिया को आज मुकम्मल पढ़ लिया है, और इसके साथ हमारा कुरान पाक का 25वां पारा भी मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से हम कुरान पाक का 26वां पारा कल शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें शौक़, मोहब्बत, खुलूस के साथ अपने कलाम से मोहब्बत करने वाला बनाए। जैसे हमने 25 पारों को पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह शौक़, दिल लगी के साथ, खुलूस के साथ हमें कुरान पाक के जो पारे रह गए हैं उनको भी पढ़ने वाला बनाएं, इन पर अमल करने वाला बनाएं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।